अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 172 से पढ़ेंगे। लयस्तान की फल मसीहु हरगिज नहीं आर महसूस करेंगे। मसीह यकूना इस बात से कि वो हूँ अब्दुल्लिल्लाहि बंदे अल्लाह ताला के, वलल मलाइकातु और ना फरिश्ते, अल मुकर्रबूना मुकर्रब, व मयस्तानकिफ और जो कोई आर महसूस करे, अन इबादते ही उस अल्लाह ताला की इबादत से, व यस्तकबिर और तकब्बुर करे, फसयहशुरुहुम तो यकीनन वो अल्लाह ताला जमा करेगा उनको, इलैहि अपनी तरफ, जमिया सबको। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बाज़ लोगों ने फरिश्तों को भी खुदाई में शरीक ठहरा रखा था। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये तो सब के सब अल्लाह ताला के बंदे हैं और उससे इन्हें कतन कोई इनकार नहीं है। तुम इन्हें अल्लाह ताला या उसकी अलवहियत में शरीक किस बुनियाद पर बनाते हो? इस आयत करीमा में अल्लाह ताला की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम के लिए नसरानियों के बातिल अकीदे के बरअक्स अजीम शहादत है कि उन्हें अल्लाह ताला का बंदा होने से कब इनकार हो सकता है। अल्लाह ताला के लिए अबूदियत और तो वो इज्जत व शर्फ है जिस पर उन्हें नाज है। यही शहादत अल्लाह ताला ने मुकर्रब फरिश्तों के लिए भी दी है कि उन्हें भी अल्लाह ताला के लिए अपनी अबूदियत पर नाज है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ेगा और तकब्बुर व गुरूर से काम लेगा तो अल्लाह ताला उन्हें क़यामत के दिन हस्बे वादा जमा करेगा और उनके बारे में अपना आदलाना फैसला सादर फरमाएगा। आयत नंबर 173। फ़अम्मल्लज़ीना बस लेकिन वो लोग जो आमानो ईमान लाए, व अमीनु और उन्होंने अमल किए, व अमिलुस्सालिहाति और उन्होंने अमल किए नेक, फ़युवफ़ीहिम तो वो अल्लाह ताला पूरे देगा उनको, उजूरहुम उनके अजर, व यज़ीदुहुम और ज़्यादा देगा उनको, मिन फ़ज़लिही अपने फजल से, व अम्मल्लज़ीना लेकिन वो लोग जिन्होंने नस्तनकफू आर महसूस की, वस्तकबरू और तकब्बुर किया, फयुअज़्ज़िबुहुम तो वो अजाब देगा उनको, अजाबन अजाब, अलीमा बहुत दर्दनाक, वला यजिदूना और नहीं वो पाएंगे, लहुम अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह ताला के सिवा, वलिय्यम वला नसीरा कोई हमायती और ना कोई मददगार।
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یعنی ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ پر جہاد میں کوئی نفقہ دے تو اس کا اجر 700 گنا لکھا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لگام ڈالی اونٹنی لایا اور کہا، یہ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا جو سب کی سب لگام ڈالی والی ہوں گی۔ مسلم کی روایت ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُوهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَاتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سورۃ المومن میں، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا اَكَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ کفور۔ سورۃ فاطر میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے اس کا کچھ عذاب بھی ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ایسے ہی ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفر ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا۔ سورۃ فاطر میں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضی کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں خسارے کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا۔ اور فرمایا، اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ سورۃ النبأ میں،
یقیناً جہنم ہمیشہ سے ایک گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، وہ مدتوں اسی میں رہنے والے ہیں، نہ اس میں کوئی ٹھنڈ چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز مگر گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ، پورا بدلہ دینے کے لیے۔ بلا شبہ وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بری طرح جھٹلانا، اور ہر چیز ہم نے اسے لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ پس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے رکے رہے اور اس سے انکار و تکبر کرتے رہے۔ جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عباداتی سیدخلون جہنم داخرین، سورۃ المومن میں، بے شک جو لوگ میری عبادت سے استکبار یعنی انکار و تکبر کرتے ہیں، یقیناً ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ بعض نے اس زیادہ سے مراد یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا۔ یہ اذن شفاعت پا کر جس کی بابت اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ شفاعت کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔